الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کے مجھ پر اور آپ پر بے شمار فضل و احسان. ہماری ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے. اس کے احسانات اور اس کے اپنے انعامات و اکرامات کا سلسلہ ہماری زندگی کے ہر پل ہم دیکھتے آ رہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان والے کے لیے نیکیوں کے یہ موسم ہے. کبھی ماہ رمضان کی شکل میں، کبھی حرمت والے مہینوں کی شکل میں، اور کبھی مختلف عبادتوں کی مناسبتوں کی شکل میں. کبھی حج کا موسم ہے، کبھی روزوں کا نفل روزوں کا موسم ہے، یا پھر زندگی پوری کی پوری نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ. تو میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ درازی عمر عطا کرے اور حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں مجھ کو اور آپ کو حاصل ہوتی ہیں اور حاصل ہوتی آ رہی ہیں، ان میں جب کبھی ہمارے اور آپ کے سامنے نیکیوں میں سبقت کا موسم سامنے آئے، نیکیاں کمانے کا خصوصی موسم آئے، تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ خوشی کا موقع ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے احساس اور ادراک کا موقع ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی بڑھانے والے موسم کے مسرت کا احساس کرنے کا موقع ہے. آج ہم اور آپ اس وقت جب یہاں گفتگو کر رہے ہیں تو ایسا ہی ایک موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نیکیوں کا ایک بڑا ہی عظیم موقع، ایک بڑا ہی غیر معمولی موسم عطا فرمایا ہے. اور اسی موسم اور انہی ایام کی مناسبت سے آج ہم اور آپ یہ دیکھنے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں ہم اور آپ کے لیے ان دنوں کیا ہدایات ملتی ہیں. یہ جو ایام ہیں، ان ایام کی اہمیت، ان کی فضیلت اور اس فضیلت کے حصول کے لیے کیے جانے والے اعمال کیا ہیں جو ہم اور آپ کو سکھلائے بتلائے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم اور آپ بات کریں گے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے، یعنی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہم اور آپ پر سایہ فگن ہیں. ابتدائی ایام میں ہم اور آپ موجود ہیں. یہ جو ایام ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
ان ایام کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ میں آپ کے سامنے نمبر وار سلسلہ وار کچھ فضیلتوں کا تذکرہ کرتا ہوں، جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی فضیلت والے ایام مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا حوالہ قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ماہ ذی الحجہ سے متعلق جو ملتا ہے، پورے ماہ ذی الحجہ کی میں بات کروں، سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الاشہر الحرم کا، الاشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے، قابل احترام مہینے، وہ مہینے جن کا اپنا ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے، ایک مقام ہے، اور جن کے تقدس کا خیال رکھنا ایمان کی علامت ہے، جن کے تقدس کو پامال کرنا دراصل اپنے ایمان میں خلل پیدا کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی یہ جو آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور پھر اس کے بعد چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ، اس کے احترام کا لحاظ رکھنا اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کا بات۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہ دراصل اپنے دل کے تقوی کا اظہار اور مظاہرہ کرتا ہے۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو احترام ہے، جو تقدس ہے، جو مقام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے متعین کردہ شعائر اور ایسے احکام جو ایک علامت، ان کا احترام ایک ایمان والا ضرور کرتا ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہے یا ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہے، اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کے منتخب ایام میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کے ایام۔ اس کی دوسری فضیلت یا دوسرا حوالہ جو مجھ اور آپ کو کتاب و سنت میں ملتا ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حج میں سے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اوقات رکھے، وہ عبادتیں انہی اوقات میں صحیح ہو سکتی ہیں، ان اوقات سے باہر وہ عبادت نہیں قرار۔ حج اسلامی شریعت کا عظیم رکن، اور اس رکن کی ادائیگی کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہی ایام ہے، یہی ایام ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 15 دن یا 13 دن جو اصل میں حج کے ایام ہیں، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ تو ان ایام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے عظیم فریضے حج بیت اللہ کو ان ایام کے اندر رکھا ہے، اور اس عظیم فضیلت والے عمل کا یہ موسم ہے، موسم حج ہے، اس اعتبار سے بھی ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن و سنت کو اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو ان کے علاوہ بھی خصوصی طور پر یہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس حوالے سے ہمارے سامنے کئی اور فضیلتیں کھل کر آتی ہیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت اس سلسلے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو سب سے زیادہ فضیلت والے ایام قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد بشيء من ذلك۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی ایام ہیں ان ایام میں کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو سکتا ہے تو اس کے محبوب ہونے کا درجہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کا جو درجہ ہے محبوبیت کا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یعنی عمل صالح اگر ان 10 دنوں میں کیا جائے تو جتنا اللہ کے نزدیک وہ محبوب قرار پاتا ہے اس قدر محبوب اور پسندیدہ کسی اور دن کیا جانے والا عمل نہیں بن پاتا ہے. صحابہ نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی عام دنوں میں اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرے تو کیا وہ عمل بھی ان دنوں کی جانے والی کسی نیکی سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ، عام دنوں میں کوئی اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتا ہے تو اس کا عام دنوں کا جہاد ان دنوں کی جانے والی نیکی کی برابری نہیں کرتا. ہاں اگر عام دنوں میں کوئی اپنی جان اپنا مال لے کر اللہ کے راہ میں نکلا اور وہ سب اللہ کے راہ میں کام آ گئے، یعنی وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، اس کا مال میدان جنگ میں کام آ گیا، تو اس کا جو درجہ ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کے برابر یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے یا محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ایام ہیں یہ ایام نیکیوں کے درجے کو بڑھانے والے ایام، یہ جو 10 دن ہیں الایام العشر، ابتدائی 10 دن، ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ بندہ جو بھی نیکی ان دنوں میں کرے گا یہ ایام خود بخود اس نیکی کے درجے کو بہت اونچا اٹھا لے جائیں. علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. یعنی عام دنوں میں جو عمل کم فضیلت والا ہے وہ عمل ان دنوں میں فضیلت والے دنوں میں کیا جاتا ہے تو یہ کم فضیلت والا عمل بھی عام دنوں کے زیادہ فضیلت والے عمل کی برابری کر لیتا ہے یا اس سے اوپر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ان دنوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کو سب سے زیادہ فضیلت والا اس اعتبار سے قرار دیا کہ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کا درجہ اللہ کے نزدیک خود بخود غیر معمولی بنتا چلا جاتا ہے. ضمناً ایک مسئلے کی میں وضاحت کروں، العلم کے درمیان ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ سال کے 12 مہینے کے کوئی دن ان کی فضیلت کی برابری نہیں کر سکتے. جیسے رمضان کے دن ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس کی اپنی فضیلتیں، کیا یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے پاس 2 قول ہم کو ملتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی راتیں ان ذی الحجہ کے 10 راتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے. لیکن اگر دن کی بات کریں اور دن میں کیے جانے والے اعمال کی بات کریں تو پھر یہ 10 دن رمضان کے 10 دن کے سے زیادہ فضیلت والی. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شکل بتائی دونوں کی فضیلت کا موازنہ. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہیں دیگر اہل علم کا ماننا یہ ہے، اور ان میں جیسے علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو الفاظ ہیں ما من ایام، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں سے رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے سب سے زیادہ یہ دن یہی راتیں سب سے زیادہ فضیلت والی. سبحان اللہ. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ موسم ہے نیکیوں کا. بعض اہل علم مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح دنیا کے تاجر انتظار کرتے ہیں اپنی تجارت کو فروغ دینے یا تجارت میں سال بھر کے گھاٹے کا تدارک کر لینے یا بھرپائی کر لینے کے لیے جو تجارت کا موسم آنے والا ہوتا ہے مختلف مناسبتوں سے،
تو دنیا کے تاجر جس طرح انتظار کرتے ہیں، عمل کی تجارت کرنے والے مومن کو بھی چاہیے کہ ایسے موسم کا انتظار کرے، اور جب یہ ہاتھ لگ جائے تو خوب خوب کمائے، ذرا برابر کوتاہی نہ کرے۔ جس طرح تاجر اپنے آرام اور سکون کو بھول کر خوب کماتا ہے موسم میں، ایمان والے کو چاہیے کہ ایسی ہی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کمانے کی کوشش کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بڑھا کر دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اجر میں اضافہ کر کے دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر عمل کے درجے کو عام دنوں کے مقابلے میں اور اونچا اٹھاتا ہے، اور ہر عمل کے بدلے میں بندہ عام دنوں میں جتنا قریب ہوتا ہے اس سے زیادہ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں آئے ہوئے اعمال کی ایک فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت جو ہم اور آپ کو ان 10 دنوں سے متعلق ملتی ہے وہ یہ کہ ان دنوں کی عظمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ کہاں اللہ نے اعلان فرمایا؟ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یا ترجمے لفظی ترجمے کے بجائے کہیں تو 10 دنوں کی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو قسم کھائی۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں متعدد مفسرین کے اقوال نقل کیے، اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، اور وہ الصحیح، اس آیت کی تفسیر میں سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے، یعنی ان ایام کی عظمت، ان کے درجے اور مقام کا ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کے اظہار کے لیے ان کی قسم کھائی، اور قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے ان کی اہمیت بتائی جاتی ہے، ان کا مقام اور درجہ واضح کیا جاتا ہے، اور جب قسم کھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اور جس چیز کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھائے اس کی عظمت اور اس کے اپنے مقام کو سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو ان ایام کی فضیلت کے سلسلے میں، 10 دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں اگلا جو حوالہ ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ ایک تیسرا حوالہ بھی ہم اور آپ کو ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 30 دن عبادت کے لیے کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر آئیے اور آ کر ہماری عبادت کے کیجیے آپ طور پر۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور 30 دن تک عبادت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید موقع عطا فرمایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے مزید 10 دن مکمل کیے، یعنی 30 دن تو انہوں نے عبادت کی، پھر 10 دن مکمل کر کے اللہ نے 40 کر دیے، یعنی اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور انعام، بطور تحفہ کے جو زائد مزید 10 دن عطا کیے گئے۔ مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت تفسیر میں اس کی قائل ہے کہ یہ 10 دن یہی ذی الحجہ کے 10 دن تھے، سبحان اللہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ذی القعدہ کے 30 دن حضرت موسیٰ نے عبادت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مزید 10 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے کہ آپ کو انعام دیا جا رہا ہے کہ آپ اور عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء سے ہم کلام کئی طرح سے ہوتا ہے، کبھی اللہ وحی بھیج کر ہم کلام ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو کہیں بلا کر ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا کر ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہم جانتے کہ معراج پہ بلا کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا کے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اور اس موقع پہ حضرت موسیٰ کو جو 10 دن اللہ نے مزید انعام کے طور پہ عطا کیے، ہماری اور آپ کی یہ سعادت، یہ خوش قسمتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ پر خصوصی انعام ہے کہ وہ 10 فضیلت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے اور ہمیں بھی ان دنوں میں عبادت کرنے کا موقع عطا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان انبیاء کی پیروی، ان کے نقش قدم پر آپ بھی چلیے۔ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ کی وہ سنت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن مجید کی اس تائید کے ذریعے ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دی، اور جو عبادت حضرت موسیٰ نے طور پہ جا کے کی، اللہ نے کہا اپنی اپنی جگہ رہ کر وہ 10 دن تم بھی اپنی عبادت میں لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ جو عبادت کا موقع حضرت موسیٰ کو اللہ نے عطا کیا، ان کے پیر بھی ان کے نقش قدم پہ چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہم خوش قسمت لوگوں کو، امت محمدیہ کے افراد کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک اور حوالہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو ان ایام کی فضیلت سے متعلق ملتا ہے۔ قرآن مجید اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کا تذکرہ قرآن میں ایک اور مقام پر بھی کیا۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد کہ آپ اعلان کیجئے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ اعلان کیجئے، آپ کی آواز کو ہم دنیا والوں تک پہنچائیں گے، اور لوگ نزدیک اور دور سے پیدل اور اپنی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر آئیں گے اس کعبۃ اللہ یا اس بیت اللہ، اللہ کے اس گھر کے حج کے لیے آئیں گے، اور آئیں گے تو کیا کریں گے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، ایک تو جو ان کی اپنی منفعتیں ہیں ان کو حاصل کریں گے یہاں آ کر، اور دوسرا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ آیت کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ ایام معلومات جن کو ذکر اللہ کے ایام، اللہ کے ذکر کے ایام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرار دیا ہے، اس سے مراد یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ اقوال صحابہ سے نقل فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے ایام معلومات کہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی ذکر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایام معلومات کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ان 10 دنوں کو نبی علیہ السلام نے بہت بڑی اور فضیلت عطا فرمائی، اور آپ نے کہا، مسند بزار کی یہ روایت، ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے جو ایام ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن یہ 10 دن ہیں۔ افضل ایام الدنیا، دنیا کے جتنے دن ہیں ان دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے اگر کوئی دن ہے تو یہ 10 دن ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ۔ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه بالتراب۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ان 10 دنوں کو قرار دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس ذی الحجہ کے حوالے سے فضیلت کی بات کریں تو ہمیں اس فضیلت کے اور 2 بڑے اہم سبب ہمارے اور آپ کے سامنے میں، انہی 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ جس کے روزے کا حکم ہے، جس کی فضیلت الگ سے آئی، جس دن مغفرت کے پروا فیصلے اللہ تعالیٰ جتنے فرماتا ہے اتنے کسی اور دن نہیں فرماتا، اور جس دن کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پہ کچھ تاکیدیں فرمائی ہیں، تو ان 10 ذی الحجہ کو اس یوم عرفہ کی وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ یوم عرفہ انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے۔ یہ بھی ان 10 دنوں کی فضیلت کا ایک ثبوت ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کو ثابت کرنے والا ایک اور مسئلہ بھی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہی 10 دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کا تذکرہ فرماتے ہوئے اسے فضیلت والا دن قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر،
سنن نبی داؤد اور نسائی کی یہ روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ، دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن اللہ تعالیٰ کے پاس یوم النحر ہے، قربانی والا دن ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن یوم القر، یعنی جس دن حاجی مینا میں ٹہرے رہتے ہیں، 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ العلم اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ نبی علیہ السلام اس دن کی قربانی کے حوالے سے اس فضیلت کو بیان کیا ہے کہ یہ افضل الایام، یہ اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے پاس عظمت والے دنوں میں سے۔ یہ احادیث میں آئی ہوئی کچھ فضیلتیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی پتے کی بات لکھی، اور وہ یہ کہتے ہیں اتنی ساری جو فضیلتیں آیتوں میں آئی، احادیث میں آئی، ایسی کیا بات ہے ان دنوں کے اندر؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امہات العبادات، یعنی بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں وہ سب اس میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ کیسے اکٹھا ہو جاتی ہیں؟ حج انہی دنوں میں ہوتا ہے، صدقہ آپ ان دنوں میں کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، روزے آپ ان دنوں میں رکھتے ہیں، اور نماز آپ ان دنوں میں کرتے ہیں، اور یہ چاروں ایک ساتھ اکٹھا ہو، ان کے علاوہ اور دنوں میں نہیں ہو سکتے۔ روزے رمضان میں ہو سکتے ہیں، نماز اور صدقہ، لیکن حج ان میں اکٹھا نہیں ہوتا رمضان۔ البتہ اس حج کے موقع پر نماز بھی، روزہ بھی، اور صدقات و خیرات بھی، اور حج بھی، عمرہ بھی، یہ ساری کی ساری فضیلتیں ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ارکان اسلام میں یہ جو نماز، زکوٰۃ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ جو روزہ ہے، اور یہ جو حج ہے، شہادتین اس سے پہلے، یوں سمجھے اگر شہادتین کو بھی ملا لیں تو ارکان اسلام پانچوں کے پانچوں ان میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیل اور توجیہ ہے ان ایام کی فضیلت کے۔ بہرحال چاہے وجہ یہ ہو یا کوئی اور ہو، لیکن یہ معلوم ہوا کہ یہ جو 10 دن اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائے ذی الحجہ کے، یہ بڑے فضیلت والے دن۔ ظاہر بات ہے ان میں سے ایک ایک فضیلت اتنی عظیم ہے کہ ایک فضیلت بھی ہمارے اور آپ کے جذبہ عمل کو حرکت دینے کے لیے کافی، ہمارے اور آپ کے شوق عمل کو مہمیز لگانے کے لیے کافی، ہماری اور آپ کی زندگی میں عمل کے باب میں سبقت کرنے، مقابلہ کرنے، مسابقہ کرنے کے لیے کافی۔ ان کو سننے کے بعد ہمارے اندر ایک عمل کا داعیہ، ایک عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور ہم اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ خوب ان فضیلتوں کے حصول کی کوشش کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں کی فضیلت تو واضح ہوگی، فضیلت تو سمجھ میں آئی، اب اس فضیلت کو جاننے کا تقاضا کیا ہے، اور اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہم نے فضیلت کو جانا، یہ مختلف قسم کے فضائل ہمارے سامنے آئے، ان فضیلتوں کو جاننے کا لازمی تقاضا کیا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس فضیلت کو پانا چاہتے ہیں، ہم ان خوش قسمتوں میں جانا چاہتے ہیں جن کو ان دنوں کے جو فضائل ہیں وہ حاصل ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے نکات کی شکل میں کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں، آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اور آپ اس قسم کی فضیلتیں سنتے ہیں تو ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے کہ ہاں یہ فضیلت والے دن، اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہاں ایک فضیلت والے دن میں ایک جذبہ آدمی کے اندر ہونا چاہیے کہ ہاں ہم فضیلت والے دنوں میں داخل ہوئے ہو رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شعوری کیفیت آدمی کے اندر، کہ میں واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو محسوس کر، میری اپنی زندگی میں اس کا کچھ فرق، کچھ اثر نظر آتا ہے، میں واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں جی رہا ہوں۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر سب سے پہلے آنا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے پہلے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دیا ہے تو ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور اس کی سعادت کو، خوش بختی کو محسوس کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر ایک طرف ہے کہ ہم اس کی فضیلت کو حاصل کریں۔ اب اس احساس کے بعد عملاً ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، طریقہ یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے
جس نے فضیلت بتائی اسی رب نے اور اسی نبی نے ہم اور آپ کو اس فضیلت کے حصول کے راستے بھی بتائیں۔ ہمیں کچھ دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی طرف سے کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے اپنے منتخب اعمال کر کے کچھ مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے قرآن و سنت کا کمال یہ ہے کہ جہاں وہ فضیلت بتاتے ہیں وہیں آپ کو اس فضیلت کے حصول کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ جب آپ کے ہمارے سامنے کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کے تقاضے بھی ہم اور آپ کو سمجھائیں۔ تو ان عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال کیا ہونے چاہیے، اس سلسلے میں کتاب و سنت میں کیا ہدایات ملتی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بنیادی اور جامع جو تعلیم ہم اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہی حدیث جو میں نے سب سے پہلے ذکر کی حضرت ابن عباس والی، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ۔ اللہ کے نبی نے جو چیز ذکر فرمائی، آپ نے فرمایا العمل الصالح، نیک عمل، یعنی شریعت مطہرہ کی روشنی میں کوئی بھی نیکی کا کام ہو وہ ان دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک عام حکم ہے سب سے پہلے، ایک عام حکم ہے سب سے پہلے کہ العمل الصالح، کوئی مقید عمل نہیں بتایا فی الوقت، اس حدیث کی حد تک اگر بات کریں، اس حدیث کی حد تک اگر بات کریں تو کوئی مقید کر کے نہیں کہ العمل الصالح کا کوئی بھی نیک عمل، اور اس میں کئی چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عمل متعین کر کے بتا دے یہی کرنا ہے تو پھر آدمی استطاعت رکھنے والا کرے گا، بقیہ لوگ نہیں کریں گے۔ آدمی کی استطاعت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، آدمی کے لیے ممکن ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عام رکھا مسئلے یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنی سہولت، آپ اپنی استعداد، آپ اپنے حالات، آپ اپنی زندگی کے اندر امکانات، ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں آپ کیا عمل کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو یاد رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام نے کہا الایمان بضع و سبعون شعبہ یا بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے، افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے اونچا درجہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے، شعبہ ہے، اور اس کا سب سے چھوٹا جو شعبہ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اللہ کے نبی اسلامی شریعت کے احکام بہت زیادہ ہیں، میں کیا کروں؟ میرے لیے ایک ایسا عمل بتائیے کہ اتشبث بھی کہ میں اس کو پکڑا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا ہی آسان سیدھا سادہ عمل چاہتے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھ۔ ہمیں یاد آنا چاہیے اس موقع کو حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، چاہے ملتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا کیوں نہ، کوئی خاتون مل رہی اپنی بہن سے مسکرا کر ملنا کیوں نہ ہو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنة شاة، کا ایک پڑوسن اپنے پڑوسن کے ساتھ اس نے سلوک کو نہ بھولے حتیٰ کہ وہ ہدیہ دینے کا معاملہ معمولی حتیٰ کہ وہ معاملہ معمولی کھر کا کیوں نہ، یعنی آپ جانتے ہیں جانور کا جو کھر ہوتا ہے، پاؤں کھر، اس پر برائے نام چمڑے کے برابر ہلکا سا گوشت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اپنے کھانے میں، اپنے سالن میں، اپنے پکوان میں اپنے پڑوسن کو شریک کرنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں چاہے کھر دینا پڑے، اس نیکی کو بھی جو ہے حقیر نہ سمجھو، یہ تو کم از کم جاری۔ العمل الصالح، عمل صالح کچھ نہیں، ایک نصیحت کی بات اپنے بھائی کو کر، کوئی ایک اچھی بات کسی کو سکھا دے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، انہی دنوں میں اللہ نے توفیق بخشی ہے تو حج آپ کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، دوسری بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، قربانی آپ کر رہے ہیں، عید کی قربانی کر رہے ہیں، آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، نفل روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، یا دیگر کچھ عبادتیں جتنا العمل الصالح، کوئی بھی نیک کام، جو کام آپ کر سکیں، یعنی اس سے زیادہ کیا ہے آپ سے کہہ دیا جائے ہم صرف ثواب دینا ہی دینا چاہتے ہیں، عمل تم جو چاہے لے کر، تم عمل جو چاہے لے کر آؤ، شرط یہ کہ عمل صالح ہو، شریعت کا عمل ہو، وہ دین کا مسئلہ ہو، ہاں دین کے مسئلہ جو تمہیں چاہے لے کر آؤ، ہماری طرف سے اجر ہی اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب سے پہلی عام ہدایت ہے کہ ان دنوں میں نیکی کریں ہم، کوئی بھی نیکی، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، لوگوں کے ساتھ سلوک میں، خدمت خلق، سب میں کوئی بھی نیکی کریں، حتیٰ کہ جانور کے ساتھ حسن سلوک کریں ہم، آپ معمولی سے معمولی چھوٹے سے چھوٹے پرندے کے ساتھ، گرمی کا موسم، کئی علاقوں میں سخت گرمی کا ماحول ہے، وہاں آپ پرندے کو پانی پلانے کے لیے رکھ دیں، تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں، ایک چھوٹے سے برتن میں پانی رکھتے ہیں، وہ پرندہ کے چونچ مار کے جائے، نیکی العمل الصالح، عمل صالح کریں۔ تو پہلا عمل جو ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے ملتا ہے وہ ہے عمل صالح، کوئی بھی نیک عمل کرے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہم بھرپور عمل کریں۔ میں یہ بتانا چاہوں گا، امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث روایت کی، العمل الصالح والی روایت جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ بات امام دارمی نے روایت کی ہے کہ اذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، یعنی کہتے ہیں کہ جب عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو جاتے، اتنی کوشش کرتے، اتنا عمل کرتے، اتنا عمل کرتے، ایسے لگتا کہ اب اس سے زیادہ اتنی قدرت نہیں، یعنی اب طاقت رہ نہیں گئی عمل کرنے کی، بس ایگزاسٹ ہو جانا جسے کہتے، یعنی ساری جو ہے طاقت ختم ہو جائے آدمی، اتنا سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہا۔ تو پہلی عام ہدایت ہم اور آپ کو مل گئی کہ کوئی بھی نیک عمل ہم ان دنوں میں کر سکتے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہم اور آپ کو کچھ معاملات ملتے ہیں جن کا تذکرہ میں مختصراً آپ کے سامنے کر۔ ایک عمل ہے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہنا، یا کثرت سے تکبیرات کہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، یعنی ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس ان 10 دنوں سے زیادہ، یا ان 10 دنوں میں کیا جانے والے عمل سے زیادہ محبوب کوئی اور دن یا کوئی اور عمل نہیں۔ یہ بتانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں تم خوب تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ پڑھا کرو۔ مسند احمد کی یہ روایت، اس روایت کی سند میں ایک راوی ہیں جن کی وجہ سے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن دیگر محققین اہل علم نے اس حدیث کی جو تفصیلی تحقیق کی ہے اس کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ باذن اللہ یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے، اور حدیث یہ حسن ہے تو پھر یہ معلوم ہوا کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، اور ذکر میں خاص طور پہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی بار بار تکرار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے۔ تکبیرات کے سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول نقل فرمایا ہے کہ كان يخرجان الى السوق في ایام العشر يكبران، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ عشرہ ذی الحجہ میں بازار میں نکل جاتے، خرید و فروخت کرنے نہیں، نکلتے تھے بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے،
وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان کی تکبیرات کو سن کر بازار والے لوگ بھی جواب میں اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ تو تکبیرات کے یہ ایام، اور حضرت عمر مینا میں جب تھے، یعنی حج بیت اللہ میں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گنبد یا اپنے خیمے میں سے، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، اور ان کی آواز کو سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر بھی مینا میں جب ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے، اور ان کی آواز کو سن کر لوگ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکبیرات بیان ہونے چاہیے۔ یہ جو تکبیرات ہیں کیسے ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو ان کے سلسلے میں یہ بات دیکھیں کہ بعض اہل علم نے کہا یہ تکبیرات یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی دلیل اس حدیث سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے جو سورہ حج کی آیت، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، وَاذْكُرْ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، ایام معلومات میں، اور ایام معلومات عشر ذی الحجہ ہے، تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ایام۔ تکبیرات اگر ہم کہنا چاہیں تو کیسے ہونا چاہیے؟ متعدد اہل علم نے یہی بات لکھی ہے، راجح قول اس میں یہ ہے کہ کوئی متعین الفاظ نہیں، کوئی متعین الفاظ۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تکبیرات کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیرات کا حکم دیا، لیکن کوئی متعین صیغہ قرآن یا احادیث میں اللہ کے نبی سے نہیں آیا۔ اس لیے تکبیرات عام ہیں، اللہ اکبر آپ کہیں، کسی بھی صیغے میں کہیں آپ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی بھی الفاظ سے کریں، لیکن ذکر ہونا چاہیے، تکبیرات کہے جانے چاہیے۔ البتہ صحابہ میں سے مختلف صحابہ سے تکبیر کے الگ الگ کلمات آئے ہیں، اگر کوئی صحابہ کے الفاظ کو لیتا ہے اور ان کا اہتمام کرتا ہے تو یہ اچھی بات، لیکن پابندی شرط نہیں کہ یہی کلمات ہونے چاہیے۔ ذکر عام ہے، تکبیر عام ہے، تو اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ جس کثرت سے آپ کہنا چاہیں گے۔ اور جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا تذکرہ ہے، میں آپ کے سامنے 3 صیغے نقل کرتا ہوں۔ ایک صیغہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ ان دنوں میں جو تکبیرات کہنی چاہیے، حضرت سلمان فارسی کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے مقابلے میں اگر ہم اور آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صیغے کو دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، پھر کہتے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہم جس کو تکبیرات عیدین کے طور پہ ہم پڑھتے، یہی تکبیرات ان دنوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا۔ تیسرا ایک صیغہ تکبیرات کا ہم اور آپ کو ملتا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتا ہے، وہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ 2 مرتبہ، اور پھر کہتے تھے اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ صیغے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے مروی۔ تکبیرات کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مرد حضرات کو خاص طور پہ بلند آواز سے تکبیرات کہنی چاہیے، بلند آواز سے تکبیرات کہنی چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کرنا یہ بات نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو ہریرہ بازار میں نکل کر بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے، ان کی تکبیرات کو، ان کے الفاظ کو سن کر بازار والے بھی کہتے تھے، یعنی ایک موسم ہوتا تھا۔ آج یہ سنت مہجورہ، یعنی چھوٹی ہوئی سنت ہے بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ بلند آواز سے تکبیر کہنا یہ چھوٹی ہوئی سنتوں میں سے، اس کو زندہ کریں، گھروں میں، مساجد میں، بازار میں، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ کام کاج کے مقام میں اگر دوسرے لوگ نہیں جن کو حرج ہو، مسلمانوں کا اپنا ماحول ہے، ضرور آپ اس کو زندہ کیجئے۔ تکبیرات کی اس ماحول کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ان سنتوں میں سے۔ بلند آواز سے آدمی کو تکبیرات کہنی چاہیے۔
تکبیرات کے سلسلے میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے بعض اہل علم تکبیرات کی دو قسمیں ہیں، تکبیرات مطلقہ اور تکبیرات مقیدہ۔ تکبیرات مقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلق کا مطلب جو کسی قید سے بندھے ہوئے نہیں، یعنی ذی الحجہ کے ایام جیسے شروع ہوتے تب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، 13 ذی الحجہ کی شام تک مسلسل چلتا ہے، ہر جگہ کہیں، نماز کے بعد پڑھیں، مسجد میں کہیں، مسجد سے باہر کہیں، بازار میں کہیں، گھروں میں کہیں، اپنے چلتے پھرتے کہیں، کام کاج کے مقام پہ کہیں، تکبیرات، یہ تکبیرات مطلقہ کہیں۔ اور یہ میں نے جیسے کہا اب تک جن حوالوں کا تذکرہ کیا یہ اس کی دلیل، لیکن بعض اہل علم تکبیرات مقیدہ کا تذکرہ کریں، اور تکبیرات مقیدہ کا مطلب کیا ہے؟ عرفہ کی صبح، یوم عرفہ کی صبح سے نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک، یہ جو نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اس کو تکبیرات مقیدہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، بعض اہل علم جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، شیخ مقبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ کہا ہے تکبیرات مقیدہ کا نبی علیہ السلام سے ثبوت نہیں ہے، اس لیے خاص صرف نمازوں کے بعد ان تکبیرات کا اہتمام کرنا درست نہیں۔ لیکن راجح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کہی جا سکتی اور کہنا چاہیے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ بات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ مسئلہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح سند کے ساتھ آیا کہ وہ عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات کہتے تھے، اور ویسے بھی جو تکبیرات کا عام حکم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تکبیرات مطلقہ کا ذکر کیا اس میں یہ بھی داخل ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اگر کوئی صرف عرفہ کی صبح سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک صرف نمازوں کے بعد تکبیرات کہنا چاہے تو یہ درست نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ان اوقات میں بھی دیگر اوقات میں بھی تکبیرات کہتا رہتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا عمل سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور یہی ہم اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ تکبیرات کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں، یہ تکبیرات اجتماعی تکبیر نہیں ہے، یعنی کورس میں تکبیرات کہنے کا کوئی مسئلہ نہیں، ایک آواز میں آدمی آواز ایک دوسرے سے آواز میں آواز ملا کر تکبیرات کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ حکم دیتی ہے تکبیرات میں ہر آدمی اپنی اپنی تکبیر کہے، غیر ارادی طور پہ میں بھی تکبیر کہہ رہا ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم تینوں کی آواز مل جاتی ہے، بات الگ، لیکن کورس میں تکبیرات پڑھنا، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو مسجد کے باہر ہو، خاص طور پہ فرض نمازوں کے بعد ایک ہی لے میں ایک ہی آواز میں، ایسے نہیں۔ جیسے ہر نماز کے بعد کے اذکار ہر آدمی اپنے طور پہ پڑھتا ہے، ویسے تکبیرات بھی ہر نماز کے بعد ہر آدمی اپنے طور پہ کہے گا، اور دیگر مقامات پر بھی تکبیرات اسی انداز سے پڑھے جائیں گے۔ تو ایک عمل ہے تکبیرات، تکبیرات کے علاوہ اور کوئی عمل ہے کیا؟ جی ہاں، ایک اور عمل ہے روزے کا۔ ان 9 دنوں کے اندر، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ عید کا دن ہوتا ہے تو عید کے دن روزہ جائز نہیں، ان 9 دنوں کے اندر آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں مسند احمد اور نسائی میں ایک روایت، مسند احمد اور سنن نسائی کی ایک روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں اربع لم يكن يدعوهن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء۔ 4 باتیں ایسی تھی جو اللہ کے نبی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 4 چیزیں کیا؟ عاشورہ کا روزہ، 10 دن کے روزے، یعنی یہ جو 10 دن ہے 10 ذی الحجہ کے روزے، اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اللہ کے نبی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس میں 10 دن کے روزوں کا تذکرہ آیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کی عبادتوں میں سے ایک عبادت روزے بھی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا یہ چاہیے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تحقیق کر کے اس حدیث کو ضعیف قرار، اس لیے اس سلسلے میں زیادہ صحیح مسئلہ یہ ہے
کہ روزہ خاص ان دنوں کی خاص عبادتوں میں سے نہیں، جیسے تکبیر کا خاص حکم آیا، روزے کا خاص حکم آیا، چونکہ روایت ضعیف ہے اس لیے روزہ خاص ان دنوں کی عبادتوں میں سے نہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، العمل الصالح، عمل صالح کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی بھی عمل صالح کے ارادے سے روزہ بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ روزہ خود بھی ایک عمل صالح ہے، تو بالکل ان دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے اور روزہ رکھا جانا چاہیے۔ لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہ کہ ان دنوں کی مسنون اور مشروع عبادت خصوصی عبادت کے طور پہ رکھنا، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ عام عمل صالح کی نیت سے رکھنا۔ عام عمل صالح کی نیت سے ان دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے اور رکھا جانا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ صوم ایام العشر انہ مستحب استحبابا شدیدا، انتہائی مستحب ہے، یعنی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ عالم، غالباً امام نووی کی بنیاد یہی حدیث تھی، وہ روایت ضعیف ہے، لیکن عمل صالح کی جو فضیلت آئی ہے اس میں روزہ بھی داخل ہے، اس لیے ان دنوں روزہ رکھا جانا چاہیے۔ یہ جو روزے ہیں 10 دن میں آپ پورے 9 دن رکھ سکتے، ممکن نہیں 5 دن رکھ سکتے، اور ممکن نہیں 1 دن عرفے کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، جو کہ ہمارا اپنا اگلا مسئلہ ہے۔ 1 دن عرفے کے دن کا بھی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم بات کر لیتے ہیں روزے عرفہ کے روزے۔ یوم عرفہ انہی دنوں کے اندر آنے والا ایک عمل ہے۔ اس دن کے اعمال کیا ہے؟ حاجی کے لیے اس دن اعمال حج، اس کے لیے روزہ نہیں، لیکن جو غیر حاج ہے یعنی جو حج میں نہیں ہے اس کے لیے اس دن کا 1 دن کا روزہ مسنون ہے، مشروع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعد، کہا کہ میں 1 دن عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس اجر کی امید رکھتا ہوں کہ اس کے بدلے میں 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یعنی 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہ عرفے کے دن کی فضیلت ہے، یہ عرفے کے دن کی فضیلت ہے، اور یہ روزہ رکھا جانا چاہیے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، اگر اختلاف مطلع کا اعتبار کر کے ملک آگے پیچھے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں جس دن عرفہ ہے اس دن نہیں ہو کر کسی اور دن ہوتے ہیں، تو کیا جس دن عرفہ میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اس دن روزہ رکھا جانا چاہیے، یا 9 ذی الحجہ عید سے 1 دن پہلے روزہ رکھا جانا چاہیے؟ اہل علم کے دونوں قول ہیں، تفصیل کا یہ وقت نہیں۔ واللہ اعلم، راجح قول یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ کا عرفہ کا روزہ ہے، یہی قول راجح ہے انشاءاللہ۔ یہ فضیلت ہم اور آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان ایام کے جو مخصوص اعمال تھے یہ ایام تھے، اور ان ایام کے یہ اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور اس کے بعد آتا ہے 10واں دن جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا دن۔ اس دن کے احکام اور مسائل بھی میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ خواتین اور حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ یوم النحر جو آئے گا یہ عید کا دن ہوگا، اور عید کے دن ہم اور آپ کو کیا اعمال کرنے چاہیے، عید کے دن قربانی میں ہم اور آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، میں بڑی تیزی کے ساتھ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، عید کے دن کو اللہ تعالیٰ کے شعائر کے طور پہ منانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، عید کا دن ہے کہ عام دن ہے، سب ایک جیسے دن نہیں۔ مومن کے لیے یہ خوشی کا دن، یہ عید منانی چاہیے، یہ اللہ کے شعائر کا اہتمام ہے، اس عید کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جن گھروں میں بسا اوقات حادثات ہو جاتے، اگر خاتون عدت میں ہے تو مسئلہ الگ ہے، اور اگر عورت کے علاوہ بیوی کے علاوہ بقیہ لوگوں کے گھر میں 3 دن نہیں گزرے ہیں کسی کے انتقال یا کسی کے انتقال پر، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سوگ میں ہونے کی وجہ سے، غم میں ہونے کی وجہ سے زیادہ اہتمام نہ کریں، لیکن اگر آپ پھر بھی شاعر اللہ کی تعظیم کے مقصد سے عید کے دن کے جو تقاضے ان کو پورا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ البتہ بقیہ جو لوگ ہیں 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں انتقال ہو، اس سال ہم عید نہیں منائیں، ہمارے گھر میں 1 مہینہ پہلے حادث ہو اس لیے ہم عید نہیں منائیں گے، نہیں،
یہ عبادت ہے، غم بھی ہماری آزمائش ہے، یہ خوشی بھی ہماری آزمائش ہے۔ وہاں ہم نے صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، یہاں شکر ادا کر کے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ عید اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، یہ سب سے پہلا مسئلہ۔ جہاں تک عید کے دن کے آداب کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عید کے دن جو آداب سکھائے، نبی علیہ السلام کی زبانی ان کا خیال، ان میں کیا کیا ہے؟ میں سب سے پہلے قربانی کو الگ رکھتا ہوں، عید کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں۔ عید میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس دن غسل کریں، خوشبو کا استعمال کریں۔ اللہ نے جو کپڑا دیا اگر نیا دیا ہے تو نئے کپڑے کا، اور اگر نیا نہیں بھی ہو تو جو موجود ہے اس میں بہتر سے بہتر کپڑے کا اہتمام۔ عید الاضحیٰ ہے تو بنا کچھ کھائے عیدگاہ جائے، الا ہے کہ آپ بیمار ہیں، شوگر پیشنٹ وغیرہ ہیں، یا یہ کہ آپ کے پاس صبر نہیں ہو پا رہا ہے، کھا لیتے تو گناہ نہیں۔ لیکن سنت یہ ہے کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، عید سے پہلے کچھ نہ کھائیں، عید کی نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے آپ ابتدا کریں، اور اگر قربانی میں تاخیر ہو رہی ہے تو دوسرے کسی سے بھی آپ ابتدا کر سکتے ہیں۔ عید کے دن جائیں، عیدگاہ جائیں، عیدگاہ جا کر نماز ادا کریں، مرد حضرات بھی جائیں، خواتین بھی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جو عورتیں اپنی ماہانہ مجبوری میں، جن کے اوپر نماز نہیں، ان کو تک عیدگاہ لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور جماعت میں شریک رہیں اور مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت کے حصول میں وہ شامل رہیں۔ تو عیدگاہ جانا چاہیے، عیدگاہ جانے کے بعد نماز پڑھنا اور خطبہ سننا چاہیے، 2 رکعت نماز اور اس کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے، اور عید سے واپس آتے ہوئے، واپس آنے کے بعد 2 رکعت سنت اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی یہ سنت تھی، عیدگاہ سے لوٹنے کے بعد گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ عیدگاہ میں کوئی نفل نماز اللہ کے نبی نہ عید کی نماز سے پہلے نہ عید کی نماز کے بعد پڑھتے۔ آپ اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تحیت المسجد، مسجد کے اعتبار سے 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں۔ لیکن اگر آپ عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں، کسی کمیونٹی سینٹر میں پڑھ رہے ہیں کہیں اور جو مسجد نہیں ہے، تو وہاں عید سے پہلے یا عید کے بعد کوئی سنت نہیں۔ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جانا، اور جاتے ہوئے ایک راستے سے جانا، واپس آتے ہوئے دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ عید کے دن کی سنتوں میں سے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہم اور آپ کو سکھائے۔ عید کے دن اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کہ ہم اور آپ اس دن اپنی عید میں لوگوں سے ملنے ملا کر، دلوں کو صاف کر کے خوشی کا اظہار کریں، خاص طور پہ عید کی مبارکباد دینے کا مسئلہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا طریقہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ مبارکباد بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ دینا چاہیے، لوگوں کو ایک دوسرے کی خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ یہ ہوا جہاں تک مسئلہ ہے عید کے مسائل، عید کے یعنی عید الاضحیٰ کے وہ مسائل جن مسائل کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ عیدگاہ میں بھی اجتماعی تکبیرات نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جیسے عام دنوں میں عرفہ کے دن سے لے کے 13 ذی الحجہ کی شام تک میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے تکبیرات کا، ان تکبیرات کا بھی جیسے اپنے اپنے طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، کورس میں نہیں ہونا چاہیے، یہاں خود بھی یہی مسئلہ ہونا چاہیے۔ عید کے دن، عید کے بعد منکرات، بے حیائی کے کام اور ملنے ملانے کے اندر بے پردگی، شرعی مخالفتوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عبادت ہماری خوشی ہے، لیکن خوشی عبادت بھی ہے، اور عبادت میں، خوشی میں ہم بے قابو نہیں ہوتے، ہم شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے، اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے قربانی کی، عید قربہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہل علم نے لکھا ہے کہ عید الفطر سے زیادہ افضل ہے، فضیلت والی۔ اور یہ فضیلت کیوں ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ عید الفطر میں نماز ہے، جبکہ عید الاضحیٰ میں نماز اور قربانی دونوں کی دونوں اکٹھا ہوتی، اس لیے عید الاضحیٰ کو اہل علم نے عید الفطر سے زیادہ فضیلت والی عید قرار دیا، یہ زیادہ افضل۔ اب قربانی کا جہاں تک مسئلہ ہے،
میں اس کے احکام مختصراً آپ کے سامنے بڑی تیزی سے ذکر کر دوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ بعض اہل علم مستحب قرار دیتے ہیں، لیکن واللہ عالم سنن ابن ماجہ کی روایت کے جو الفاظ ہیں ان کی روشنی میں واللہ عالم قربانی واجب لگتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ دے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس حدیث کی روشنی میں واللہ عالم قربانی واجب ہے استطاعت رکھنے والے پر۔ استطاعت سے مراد کیا ہے؟ کچھ حضرات اسے کہتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب کا مالک۔ علماء احناف کے پاس یہ ضابطہ ہے یا دیگر اہل علم کہتے ہیں، لیکن واللہ اعلم یہاں استطاعت سے مراد ایسی کوئی استطاعت نہیں، بلکہ آدمی کی اپنی ضروریات زندگی سے آگے ایک جانور خرید کر یا جانور میں حصہ لے کر قربانی کرنے کی طاقت اور استطاعت ہو تو پھر اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آدمی قربانی کرنے کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ اگر آپ بر وقت آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ صاحب استطاعت ہے لیکن بر وقت پیسہ نہیں، ایک مہینے بعد ایک ہفتے بعد آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس شعیر یعنی اللہ کے شعائر اللہ میں سے اس کا اہتمام کرنے کے لیے اگر قرض لے کر بھی قربانی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ بس یہ کہ آدمی چاہتا ہے کہ بھی میرے پاس بر وقت نہیں ہے، ہفتہ 10 دن میں میرا پیسہ آ ہی جائے گا، میں ادا کر لوں گا۔ اگر کوئی قرض لے کے کر لیتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن بر وقت استطاعت نہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ قربانی کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی سفر میں ہو تب بھی قربانی کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، کیا ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے؟ عام طور پہ علماء کا یہ فتویٰ اگر گھر میں 4 افراد ہیں تو 4 کی طرف سے 4 جانور یا 4 حصے لیے جانے چاہیے، لیکن راجح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ گھر کا سرپرست اگر کرتا ہے تو یہ قربانی اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت، سنن ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام والسلام کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتا تھا، لوگ کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاتی ہے کہ گھر کا سرپرست جو قربانی کرتی ہے وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے۔ تو ایک جانور ایک جان کی طرف سے نہیں، ایک جانور ایک گھر کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قربانیوں کا معمول تھا، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ البتہ اگر ایک اس میں کئی گھرانے ہیں تو کئی گھرانوں کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہو سکتی۔ فرق کیسے کیا جائے گا کئی گھرانے اور ایک گھرانے کا؟ ضابطہ اہل علم نے لکھا کہ گھر کا سرپرست ایک ہو، ان کا چولہا ایک ہو، تو جوائنٹ فیملی میں ہو تب بھی ایک ہی گھر شمار کیا جائے، اور اگر گھر کا سرپرست ایک عمارت میں رہتے ہیں لیکن ہر گھر کے سرپرست الگ مانے جاتے ہیں، ان کے چولہے الگ ہیں، حالانکہ عمارت بلڈنگ ایک ہے، تو پھر وہ گھر الگ الگ شمار کیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے ایک گھر کی طرف سے یعنی ایک سرپرست کے تحت رہنے والوں کی طرف سے ایک جانور یا ایک جانور میں ایک حصہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے قربانی کے اندر۔ اگر کوئی ایک سے زائد قربانی کرنا چاہتے استطاعت بالکل کر سکتے ہیں، منع نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ میرے اور میری امت کی طرف سے، جو میرے امتیوں نے قربانی نہیں دی ان کی طرف سے یہ قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا۔ قربانی کے جانور کی جہاں تک بات ہے، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، 4 قسم کے جانوروں میں قربانی ہوتی ہے۔ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بھینس گائے کی قبیل کا جانور ہے، یہ ایک الگ جنس ہے، اس میں اصل میں اختلاف۔ تو جن اہل علم کے پاس بھینس گائے کی قبیل میں شمار کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے، اور جن کے پاس بھینس کو مستقل جنس الگ مانتے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 ہی اصناف کا، 4 ہی اجناس کا ذکر کیا، 4 جانوروں کا،
ان میں بھینس کا ذکر نہیں، اس لیے قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل علم کے درمیان اختلاف کی بنیاد ہے۔ قربانی کے جانور کے سلسلے میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس کے ظاہری حسن کا بھی اعتبار کریں اور اس کی عمر کا بھی خیال کریں۔ عمر کیا ہے؟ جانور مسنہ ہونا چاہیے، اور مسنہ کا مطلب کیا ہے؟ بکرا یا بھیڑ 1 سال، گائے 2 سال، اونٹ 5 سال کر چکا ہو، تب ان کے دانت جو پیدائشی دانت ہیں وہ گرتے ہیں تو اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ تو جانور کم سے کم اتنی عمر کا ہونا چاہیے۔ البتہ جو بھیڑ ہے، میڈا جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ اس عمر کا نہ ملے، دانتا نہ ملے، دانت گرے ہوئے نہ ملے، 1 سال مکمل کیا ہوا نہ ملے، لیکن فربا ہو، تازہ ہو، تو 6 ماہ کا ہو تو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قول واللہ تعالی علیہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں راجح ہے، جائز ہے کہ عام حالات میں بھی یہ قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو جانور مسنہ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی بار بازار میں ایک مسئلہ پیش آتا، لوگ یہ کہتے ہیں بھائی بکری یا بھیڑ 1 سال کے ہو چکی، گائے کے 2 سال ہو چکے، یا اونٹ کے 5 سال ہو چکے، لیکن ان کے دانت گرے نہیں، لیکن سال مکمل ہو چکے، تو کیا کیا جائے گا؟ اعتبار سال کا ہوگا کہ دانت کے گرنے کا؟ یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ لیکن میں ایک بات کی طرف توجہ ضرور دلانا چاہوں گا، آپ نے اپنے گھر میں خود پالا ہے اور آپ کو اس کی عمر کے بارے میں پتا ہے، تو پھر یہ گنجائش واللہ عالم نکلتی ہے راجح قول کے مطابق کہ سال 1 مکمل ہو جائے، یا گائے میں 2 سال یا اونٹ میں 5 سال، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن بازار میں کوئی آپ کو بول کر بیچ رہا ہے 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے کہ دانت نہیں گرائے، تو اس کی تصدیق مت کیجیے، دانت گرا ہوا جانور ہی لے کر آپ جانور کی قربانی کیجیے، اس لیے کہ مارکیٹ میں جھوٹ بول کر بیچنے کا بڑا جو ہے رواج ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ جانوروں میں کس کی قربانی افضل ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا بکرا یا میڈھا جو ہے یہ سب سے زیادہ افضل اونٹ اور گائے کے مقابلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ اونٹ چونکہ قیمت اور جسامت اور لوگوں کے فائدے کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا ہے، تو اونٹ افضل ہے، پھر اس کے بعد گائے ہے، پھر بکرا ہے۔ واللہ عالم، لگتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل قربانی نے خاص طور پہ بکروں کا اہتمام کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کی فضیلت واللہ عالم زیادہ ہے۔ جانوروں کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ عیب سے پاک ہونے چاہیے۔ 4 عیب ایسے ہیں جن عیب کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا لنگڑا کہ جس کی لنگڑاہٹ بالکل نظر آتی ہے، ایسا کانا کہ جس کا کانا پن بالکل نظر آتا ہے، اور ایسا کھوسٹ بوڑھا جانور کہ بالکل اس کے اندر کوئی گودا نہ رہ جائے، اور ایسا بیمار کہ بالکل مریل جسے کہتے ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ ان سے ہٹ کر کچھ اور عیب ہیں، جیسے کان میں سوراخ ہے، یا سینگ پہ جو ہے سینگ تھوڑی سی ٹوٹا ہوا، تو اہل علم نے یہ بات ذکر کی کہ جس کا عیب بالکل نمایاں ہو، جیسے آدھے سے زیادہ سینگ کٹا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہلکا پھلکا اگر عیب ہے تو اس عیب کا پایا جانا مکروہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے بچتا ہے تو بہتر ہے، لیکن کہیں سوراخ ہے کان میں یا ہلکا سا تھوڑا سا کہیں کٹا ہے، قربانی انشاءاللہ جائز ہو جائے گی، یہ اہل علم نے جو ہے لکھا ہے۔ جانور کو ظاہری خوبیوں والا بھی ہونا چاہیے، یعنی دیکھنے میں خوبصورت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی سفید اور کالا رنگ، صحابی نے نقل کیا اللہ کے نبی جو جانور منتخب کرتے تھے وہ ایسا جانور ہوتا کہ اس کا رنگ جو ہے جلد کا سفید اور کالا ہوتا، اس کی آنکھوں کے ساتھ کے اطراف کالے جو ہے دائرے ہوتے تھے، اس کے کھروں میں کالا جو ہے نشان ہوتا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ جانور بڑا خوبصورت ہے، دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا۔ تو ایسے ظاہری حسن والے جانور کو خریدنا چاہیے۔ البتہ ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بسا اوقات تو ان ظاہری خوبیوں سے زیادہ فخر و مباحات کے پہلو کی طرف چلے، یعنی وہ کہ مارکیٹ میں آج یا ان سال سب سے مہنگا بکرا میں نے لیا اور میں نے ذبح کیا، یہ ریاکاری کا خطرہ اس میں ہوتا ہے۔ آدمی کو ایسے کسی معاملے میں شریک ہونے سے پرہیز کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے جو دیا ہے دیے ہوئے مال میں سے بہتر لائیے، چپکے سے قربان کیجیے۔ باقی مارکیٹ میں جن کی بولیاں بڑی بڑی لگتی ہیں وہ خرید کر لائیں گے تو اس میں ریاکاری کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی اس قسم کے مسائل میں
فتنے کا باعث بننے سے بچانے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں تک جانور کی قربانی کا مسئلہ ہے، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہونی چاہیے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ جو قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی جائے وہ قربانی معتبر نہیں ہوتی، وہ قربانی معتبر نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ جو لوگ قربانی پہلے کر چکے ہیں انہوں نے صرف جو ہے گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کر لیا ہے، وہ قربانی نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے قربانی نماز کے بعد ہی ہونی چاہیے، نماز سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کا جو گوشت کاٹا جاتا ہے یہ گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ اس کے 3 حصے کرنا ضروری نہیں، 3 حصے کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تاکہ خود بھی کھائے، غریبوں کو بھی کھلائے، رشتہ داروں کو بھی، تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ باقاعدہ مساوی 3 حصے بنانا چاہتے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ ضرورت پر فقراء کا حصہ بڑھ جا سکتا ہے، ضرورت پر رشتہ داروں کا حصہ بڑھ جا سکتا ہے، اور اگر خاندان قبیلہ گھر آپ کا اپنا بڑا ہے تو آپ کے اپنے گھر کا حصہ بھی کبھی بڑا ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات۔ کھانا کھلانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو ابتدا میں یہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے تھے؟ کہا اس لیے کہ اس وقت قربانیاں کم ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ یہ قربانیاں لوگوں کو بانٹ دی جائیں، گوشت تقسیم کر دیا جائے، تو لوگوں کو کھلانا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اس ضمن میں قربانی میں یہ بھی آتا ہے، وفات شدہ افراد کی طرف سے قربانی، میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ آتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا مسئلہ اہل علم کے نزدیک مختلفی مسئلہ، لیکن اس سلسلے میں راجح طریقہ یہ ہے کہ آپ مستقل جانور قربان کرنے کے بجائے 1 یا 2 جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ اپنے ساتھ اپنے وفات شدہ لوگوں کو شامل کریں۔ کیسے ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ وہی کہیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یہ میرے طرف سے اور میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کی طرف سے۔ تو ایسے ہی آپ کہیں اللہم تقبل منی ومن ابی، اے اللہ یہ میرے اور میرے والد کی طرف سے قبول کر لے، اے اللہ یہ میرے اور میرے اپنے کسی بھی وفات شدہ شخص کی طرف سے قبول کر لے۔ یہ طریقہ اپنا لیا جائے تو یہ سنت سے سب سے زیادہ قریب۔ آپ 1 جانور کریں، 2 جانور کریں، جو بھی کریں، یہ طریقہ اپنا لیں۔ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہوگا کہ آپ جو گوشت ہے وہ میت کے نام کا گوشت الگ کرے، جن کی قربانی، یہ سارے مسائل سے آپ نکل آئے گی، یہ قریب تر مسئلہ سنت سے ہے۔ قربانی کب سے کب تک ہوتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن اور رات میں کبھی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 12 ذی الحجہ کی شام تک، عید کا دن ملا کر 3 دن، لیکن راجح مسئلہ اس میں 3 دن عید کے دن کے بعد، عید کے دن کے بعد 3 دن، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ دن اور رات دونوں میں ہو سکتا ہے۔ مسند بزار کی ایک روایت ہے جس میں رات میں قربانی کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، دن میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات۔ اب جانور ذبح کرنا ہے تو جانور ذبح کرنے کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ کہیں، چھری پہلے تیز کر لیں، جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ چھری تیز کرنے کے بعد ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ ذبح کریں۔ جانور کو لا کے قبلہ رخ پہ ایسے لٹائیں کہ آپ جب ذبح کریں تو آپ کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، اور دعا قبلے کی طرف کرنے کے بعد آپ اس کے اس پہلو پر، یہ جو گردن کا حصہ ہوتا ہے، اپنا گھٹنا رکھیں تاکہ جانور کو جو ہے ذبح کرتے وقت حرکت کرے اور اسے تکلیف زیادہ نہ، اور پوری کی پوری شہرک اچھی طرح سے کاٹیں جس سے خون پوری تیزی سے نکل کر جانور کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ اور اس میں دعا خاص طور پہ پڑھنے کا مسئلہ، دعا اللہم منک ولک اللہم تقبل من، نام لے لیں جن کی طرف سے کر رہے ہیں، جیسے آپ کی طرف سے اللہم تقبل منی، عبداللہ صاحب کی طرف سے اللہم تقبل من عبداللہ۔ اور اگر حصے ہیں تو کیا 7 لوگوں کے نام لینا چاہیے؟ جی ہاں، 7 لوگوں کے نام لے لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نام نہیں لیتے ہیں، اللہم تقبل منہم کہہ دیتے ہیں،
تو بھی قربانی صحیح ہو جائے گی، لیکن نام لے لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی دعا کے طور پہ بعض روایتوں میں یہ دعا بھی آئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی، یہ جو دعا ہے یہ دعا پڑھنا بھی درست ہے قربانی کے وقت انشاءاللہ۔ قربانی کے سلسلے میں کچھ جزئی مسائل اور بھی ہیں، میں ان کا بھی تذکرہ کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ یہ حکم دیا کہ جانور ذبح کرنے کے بعد جانور کا چمڑا، جانور کا سر، اس کے پیر وغیرہ، یہ ساری چیز، ان میں سے کوئی چیز قصائی کی اجرت کے طور پہ نہیں دینی چاہیے۔ قصائی کی اجرت دینا پیسے سے دے دیجیے۔ اب قصائی کو اجرت نہیں دینے کے بعد، جیسے کسی بھی مسلمان کو آپ گوشت دے رہے، جانور کا کوئی بھی حصہ آپ دیتے ہیں، دے سکتے، لیکن اجرت کے طور پہ جانور کا کوئی بھی حصہ قصائی کو نہیں دینا چاہیے۔ اور ضمن میں یہ مسئلہ یاد رکھیں آپ کہ جو جانور کا چمڑا بچ جاتا ہے یا دیگر، اگر اسے کسی کو صدقہ کر دیا جا سکتا ہے، کوئی خرید کر اس کی قیمت دے دیتا ہے تو دے دے، اور وہ قیمت صدقہ کر دے، مسجد کو دے دے، کسی خیر کے کام میں دے دے، مسکین کو دے دے، فقیر کو دے دے، کسی مدرسے کو دے دے، جو بھی چاہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا اختیار ہے۔ جانور کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عید ہم اور آپ کو پاکی صفائی کی تعلیم کو ملحوظ رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جانور ہے اور جانور کی گندگی ہے، قربانی ہے، اس کے آگے پیچھے محلے گلی کا ماحول ہے، ان سب میں اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ان ساری باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ جانور کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات، یعنی مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے جانور خریدا، جانور خریدنے کے بعد جانور بھاگ گئے، دوبارہ استطاعت ہے لے کر خرید کر کیجئے، نہیں استطاعت نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی پکڑ نہیں۔ یا جانور آپ نے خریدا، جانور کے اندر عیب آ گئے، خریدنے کے بعد عیب آ گئے، اس کی قربانی جائز ہے، کوئی حرج کی بات، لیکن خریدنے سے پہلے عیب دار جانور آپ نے لیا، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ آپ نے جانور خریدا، خریدنے کے بعد مادہ تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو آپ وہ بچہ جو ہے قربانی کے دن سے پہلے پیدا ہو گیا، عید کے دن بچہ اور وہ مادہ دونوں کی دونوں ذبح کر دیے جائیں گے اور دونوں ملا کر ایک ہی قربانی شمار ہوگی، اس لیے کہ جس وقت آپ نے جانور خریدا تھا، جانور اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے راہ میں وقف تھا، اس لیے اس کو پورا کا پورا جو ہے جانور اللہ تعالیٰ کے راہ میں ذبح ہو جانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جس پر میں درس کے سلسلے کو ختم کر کے سوالات کی طرف آگے بڑھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر کہ یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت سب سے بڑھ کر ہم اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص اور تقوی چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ پورے اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک اور مسئلہ ذمہ رہ گیا، وہ یہ کہ 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن جو آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں کھانے پینے کے دن ہیں اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہے۔ ایام تشریق میں ذکر بھی ہونا چاہیے، اور ذکر سے مراد میں بتا چکا ہوں تکبیرات ہونی چاہیے، اور ویسے بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہ کھانے پینے کے بھی دن ہے۔ تو واللہ تعالی اعلم، یہ کچھ بنیادی مسائل، عشر ذی الحجہ کے مسائل، عید کے مسائل اور قربانی سے جڑے ہوئے مسائل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دینے مناسب سمجھے۔ ان مسائل کے ساتھ جو میری اپنی گفتگو ہے وہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور جو وقت میرے سامنے بچا ہے اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ خواتین کے سامنے کچھ سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں، ان سوالات کے جواب رکھ دوں تاکہ ہمارا یہ جو عنوان ہے وہ آپ کے سوالات کے ذریعے مکمل ہو جائے، اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ سوالات جو ہمارے سامنے ہیں، ایک ایک کر کے میں سوال پڑھوں گا اور سوال کا جواب آپ کے سامنے ذکر کرتا چلا جاؤں۔
سب سے پہلا جو سوال ہے، ایک سوال یہ کر رہی ہے کہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں یا 9 دن ہیں، یہ جو روزے ہیں، کیا اس نیت سے رکھے جا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں دن کافی لمبے ہیں، اگر ممکن ہوا تو میں روزہ مکمل کر لوں گی یا کر لوں گا، اور اگر ممکن نہیں ہوا تو درمیانے دن میں روزہ چھوڑ دوں گا۔ دیکھیے اس کو ایسے کہنا چاہیے نفل روزہ ہے، اور نفل روزے کے سلسلے میں یہ کہ المتطوع امیر نفس، نفل روزہ رکھنے والا جو ہے وہ اپنے نفس کا مالک ہے، یعنی وہ چاہے تو روزہ مکمل کر سکتا ہے، چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ صبح سے ہی ایسی نیت مت رکھیں کہ ہوگا تو کروں گا ورنہ چھوڑ دوں گا، نہیں، آپ اچھی نیت سے روزہ شروع کیجئے، لیکن واقعی آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ یہ روزہ درمیان میں چھوڑ سکتے ہیں، اور چھوڑنے کی وجہ سے دوبارہ اس کی قضا آپ پر لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ نفل روزے کے سلسلے میں راجح مسئلہ یہی ہے کہ آدمی شروع کر لے تو واجب نہیں ہو جاتا، اس کی قضا اس پر ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کہہ رہی ہے کہ جو روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے ہیں، کیا ان دنوں ہم رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ قضا کی نیت سے آپ ان دنوں میں رکھ لیں، عرفے کے دن کے علاوہ، یعنی 8 جو دن ابتدائی ہیں ان دنوں میں پورے 8 دن یا جتنے دن ممکن ہے قضا کی نیت سے رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال البتہ ضمن یہ آیا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم ایسا کرتے کہ فرض روزے کی نیت قضا کی نیت سے رہ رہے تو کیا ہمیں دونوں ثواب ملیں گے؟ میں نے کہا نا کہ پہلا مسئلہ تو یہ کہ عرفہ کے روزے کے علاوہ بقیہ 8 دن خاص عبادت روزے کی یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو پھر 2 روزوں کے جمع کرنے والا مسئلہ نہیں آئے گا، آپ کو انشاءاللہ وہ فضیلت مل جائے گی ان دنوں میں عمل کرنے کی، اور آپ کا روزے کی قضا بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ چھوٹ گیا تھا چونکہ یہاں آ ہی رہا ہے اس لیے مسئلہ میں نے وہاں ذکر نہیں بھی کیا، قربانی کرنے والا آدمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمایا، من اراد ان یضحی، جو آدمی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بال اور اپنی جلد میں سے کسی حصے کو نہ چھوئے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ، اور اس سے متعلق کئی مسائل آئے ہیں، اس لیے میں اس کو مستقل سوال جواب میں لے آ رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ ہائیجین ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، پاکی صفائی جو ہے آدھا ایمان، اور آدمی کو جو ہے اپنے زائد بال نکالنے چاہیے، ناخن نکالنے چاہیے۔ سوال یہ کر رہے ہیں، بس اوقات بعض سوالات ایسے آئے ہیں کہ جو 8 دن کا وقفہ ہے، ان دنوں میں اگر زائد بال نہیں نکالے جاتے تو یہ جو بڑھتے ہوئے بال ہیں، بس اوقات حتیٰ کہ بعض خواتین نے یہ تک پوچھا چہرے پہ کہیں بال جو ہے آ جاتے، یعنی اپر لپس کہتے ہیں، ہونٹ کے جو اوپری حصے پہ کچھ بال جو ہے جس کو ہم رواں کہہ سکتے ہیں، یہ سب آ جاتے ہیں، اور یہ ہم کو بھی برا لگتا ہے، سامنے والوں کو بھی برا لگتا ہے، بسا اوقات اپنے شوہروں کو برا لگتا ہے، تو کیا اس سلسلے میں شریعت کی ہدایت کیا ہے؟ ایک بات کہنا چاہوں گا، دیکھیے یہ عبادت ہے، سال کے 12 مہینے پاکی صفائی اور زائد بالوں کو نکالنے کی تعلیم دینے والا جو رب ہے، اسی رب کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو ان دنوں میں آپ اپنے آپ کو چھوڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چیز ذکر کی، ثم لیقضوا تفثهم، تفث کس کو کہتے ہیں؟ یہ پراگندہ حال ہونا، لباس کا، اپنے اس کا جو ہے جو سال بھر اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر جو ہے چند دنوں کے لیے اسے چھوڑ دینا، یہ ایک عبادت ہے۔ اس لیے یہ سوالات نہیں آنے چاہیے کہ اگر ہمارے بال بڑھ جائیں گے تو برا لگے گا، ہمارے شوہر کو بھی برا نہیں لگنا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک عبادت میں ہے، میری بیوی عبادت میں ہے، میں خود بھی عبادت میں ہوں، شوہر کا معاملہ بیوی کو برا نہیں لگنا چاہیے، بیوی کا معاملہ شوہر کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے وہ آدمی اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹنے سے بچا رہا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی، یا ہماری زبان میں بول چال کے جس کے نام سے قربانی ہو رہی۔ البتہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ گھر کا سرپرست قربانی کرتا ہے تو سب کی طرف سے ہوتی ہے، تو کیا یہ پابندی سارے گھر پہ لاگو ہوگی؟ اہل علم نے یہی ذکر کیا ہے عام طور پر کہ جو قربانی کر رہا ہے صرف اس پر پابندی ہے، سارے گھر پر پابندی نہیں ہے، گھر کا جو سرپرست ہے اس پر پابندی ہے، سارے گھر پر پابندی نہیں، اہل علم نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایک سوال یہ کہہ رہی کہ آج کل جس طرح کووڈ پھیلا ہوا ہے تو حج و عمرے کے لیے ماسک لگا کر جانا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہمیں دم دینا پڑے گا؟
واللہ اعلم جب کووڈ کا مسئلہ زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، اب تو تقریباً ختم ہو چکا ہے مسئلہ کئی ملکوں کے اندر، اور اگر کسی ملک کے اندر ہے جہاں پر یہ سوال آپ کر رہی ہیں تو اہل علم نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اس میں دم دینے والی بات نہیں، اس میں جو ہے دم دینے والی بات نہیں ہے۔ ماسک اگر کوئی لگاتا ہے، مرد کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، عورت اگر جو ہے ماسک لگاتی ہے تو اس کے لیے دم دینے والا مسئلہ واللہ تعالی عالم نہیں ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ کچھ صدقہ کر دیں، کوئی بھی چیز، کوئی متعین نہیں، کچھ صدقہ کر دیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں، واللہ اعلم یہی بات قریب تک لگتی ہے۔ ایک سوال یہ کر رہی ہے کہ ایک سسٹر ہیں جو دل میں ذکر کیا کرتی، تسبیحات وغیرہ دل میں پڑھتی۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ذکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، ذکر زبان سے ہوتا ہے۔ البتہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اعمال القلوب کہتے ہیں، دل کے اعمال، جیسے خشیت، انابت، خوف، اللہ تعالیٰ سے امید، یہ دل کے اعمال۔ لیکن جو ذکر آیا ہے جس کا تذکرہ، تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید، یہ سب چیزیں جو ہے یہ الفاظ سے ہوتے ہیں، اس کو دل میں نہیں ہوتا۔ یعنی آپ آواز سے نہ پڑھیں لیکن اپنی زبان کو حرکت دیں، آواز سے نہ پڑھیں لیکن جب آپ پڑھیں تو صرف دل ہی دل میں نہیں بلکہ اپنی زبان کو حرکت دیں، یہی واللہ تعالی اعلم صحیح طریقہ ہے۔ ایک سوال پوچھ رہی جو ذرا سا غیر متعلق ہے لیکن آیا ہے سوال، ایک مرد اور عورت کی ابھی شادی ہوئی لیکن ان کے پہلے سے بچے ہیں، تو کیا وہ بچے اب آپس میں محرم ہو جائیں گے؟ یعنی ایسا لگ رہا ہے واللہ اعلم غالباً وہ کہنا چاہتے ہیں پہلے ناجائز کوئی رشتہ تھا جس سے اولاد بھی ہو گئی تھی، بعد میں ان لوگوں نے شادی بھی کر لی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تو بہت غلط ہے یہ مسئلہ، یہ بہت غلط ہے مسئلہ، پہلے سے بچے ہیں ان کے، تو کیا اب شادی کے بعد جو بچے ہوں گے ان بچوں کے ساتھ ان بچوں کا رشتہ محرم اور غیر محرم کا ہوگا؟ راجح قول کے مطابق جی ہاں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے محرم نہیں ہوں گے، یہی مسئلہ راجح۔ لیکن اگر وہ پوچھنے والے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہی ہونا چاہیے، کہ ایک عورت کے پہلے سے کسی شوہر سے بچے اور مرد کے اپنی کسی پہلی بیوی سے بچے، اور پھر اب یہ دونوں نئی ایک شادی کر رہے ہیں اس سے بچے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ یعنی پہلے شوہر سے جو بچے اور پہلی بیوی کے جو بچے ہیں اب اس نئے رشتے سے ہونے والے بچوں کے لیے محرم ہوں گے؟ جی بالکل محرم، یہ ماں شریک بھائی، باپ شریک بھائی کہلاتے ہیں، تو یہ جو ہے آپس میں بھائی ہوں گے۔ اور واللہ اعلم مجھے لگتا ہے کہ یہی سوال ہے، لیکن اس کو اس انداز سے نہیں لکھنا چاہیے کہ پہلے سے ان کے بچے، ایسا نہیں لکھنا چاہیے، واللہ اعلم۔ ایک سوال یہ کر رہی ہے کہ ایک خاتون کا گھر ہے، وہاں سے 40 منٹ کی دوری پر ایک مسجد ہے جہاں پر نماز اول وقت میں ہوتی، عید کی نماز، اور ان کے گھر کے قریب ایک اور مرکز ہے جہاں پر عید کی نماز قائم کی جا رہی ہے، جہاں عید کی نماز کافی تاخیر سے 10 بجے یعنی دن چڑھے ہو رہی، تو کیا ان کے لیے بہتر ہے؟ ان کے لیے بہتر ہے کہ ذرا دور صحیح لیکن اول وقت میں جو نماز ہو رہی اس میں جا کے شریک ہو جائیں، یہ زیادہ ان کے لیے بہتر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ آپ کے گھر سے جو قریب ہے اسی نے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، ایسی کوئی شرط نہیں، آپ کی سنت کے حرص میں جاتی ہے کہ اول وقت میں نماز مجھے مل رہی ہے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ کئی خواتین نے ایک سوال پوچھا ہے، دو سوال حج سے متعلق ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم 22 جون کو نکلیں گے اور 24 کو وہاں پہنچیں گے، اور 24 جون کو پہنچنے کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل ایام حج قریب، یوم الترویہ بالکل قریب ہے، 8 ذی الحجہ کی تاریخ بالکل قریب ہے، تو کیا ہم حج قران کی نیت کر لیں؟ دیکھیے مسئلہ یاد رکھیے، راجح قول کے مطابق حج تمتع زیادہ افضل ہے اور حج قران دوسرے نمبر، لیکن اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جائز، اور آپ اگر وقت قریب ہونے کی وجہ سے حج تمتع کے بجائے حج قران کی نیت کر لیتی، اور حج قران کی نیت کا مطلب یہ کہ احرام جو باندھ رہے ہیں آپ، یہاں سے احرام عمرے اور حج دونوں کا باندھ لیا جاتا ہے، جو سیدھے آپ کا جو ہے یوم النحر کے دن جا کے احرام کھلتا ہے، تو پھر یہ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حج سے متعلق ایک اور سوال ایک خاتون نے پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے،
وہ کہتی ہیں کہ حج سے کافی پہلے وہ مکہ پہنچ چکی اور ابھی یوم الترویہ کے لیے کافی دن ہے، تو کیا وہ مقیم مانے جائیں گی یا مسافر؟ اگر آپ مکہ شہر میں 4 دن سے زیادہ ٹہرنے والے ہیں تو پہلے دن سے آپ مقیم مانے جائیں گے، آپ کو مقیم کے احکام لاگو ہوں گے، اور 4 دن سے کم یوم الترویہ سے پہلے، اعمال حج شروع ہونے سے پہلے 4 دن سے کم آپ رک رہے تو آپ کا حکم مسافر کا ہوگا، یہی قول راجح ہے انشاءاللہ۔ اور اسی سے جڑا اگلا مسئلہ ہے، چاہے آپ بہت پہلے پہنچ گئے ہوں یا عین اعمال حج شروع ہونے کے وقت پہنچتے ہو، یہ جو حج کے 5 دن جو ہیں 8 9 10 11 12 اور اگر کوئی رکتے ہیں تو چھٹا دن 13، یہ 3 دن اعمال حج یعنی آپ مینا میں رہیں گے، مینا میں رہیں گے، عرفات میں رہیں گے، مزدلفہ میں رہیں گے، پھر اس کے بعد مینا میں رہیں گے، اس پوری مدت میں حاجی کی حیثیت جو ہے کیا وہ مقیم کی ہوگی مسافر کی ہوگی؟ اس میں کہا جائے گا نہ مقیم کہیں نہ مسافر، بلکہ آپ حاجی ہیں، اور حاجی کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حج میں تمام نمازیں قصر پڑھی، اپنے اپنے وقت میں پڑھی لیکن قصر پڑھی ہے، سوائے مزدلفہ میں جب جمع کرتے۔ تو آپ کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ ان ایام، یہ جو 5 یا 6 دن جو ہیں، ان دنوں کے اندر آپ اپنے آپ کو قصر نماز ہی کا پابند رکھیں۔ اس میں مسافر کے ہم آ کر 1 مہینے سے مکہ میں، اس کا اعتبار جیسے ہی آپ نے اعمال حج کا آغاز کیا آپ حاجیوں کے حکم میں آ گئے، یہی مسئلہ واللہ اعلم راجح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا تذکرہ نہیں ملتا کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ لوگ مثال کے طور پہ اتمام کرتے ہوں اور اللہ کے نبی قصر پڑھتے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے اعمال حج میں سارے لوگ قصر ہی نماز پڑھیں گے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال یہ کر رہی ہے کہ کچھ خواتین امریکہ میں وہ وہاں بھی قربانی کرتی ہیں اور اپنے ملک میں جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں بھی قربانی کرواتی ہیں، دو جگہ۔ پہلی بات تو یہ 2 جگہ قربانی ہو سکتی ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں جب اپنے ملک میں کرواتی ہیں تو زیادہ تر حصہ غریبوں میں بانٹ دیتی ہیں، تو کیا یہ جو امریکہ میں قربانی ہم اپنے گھر پہ کرتی یہاں بھی وہ غریبوں والا حصہ الگ سے نکلنا چاہیے کیا؟ دیکھیے میں بتا چکا ہوں کہ 3 حصے بانٹنے والا مسئلہ ضروری نہیں، لیکن یہ بہتر ہے تاکہ سب لوگوں کو پہنچے۔ تو اگر آپ کے ملک میں غریب زیادہ ہے، آپ زیادہ حصہ غریبوں کو دیتے ہیں، اور جہاں آپ رہتی ہیں وہاں غریب نہیں ہے یا کم ہے، اس وجہ سے غریبوں کا حصہ کم رکھ کر آپ اپنے دیگر رشتہ داروں کو کھلاتے، جائز ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک سوال یہ کر رہی کہ طواف کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، 3 چکر یا 2 چکر لگانے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں، آرام کرتی ہیں، پھر اٹھ کر طواف کرتی، جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اور اسی میں پوچھتی ہیں اگر اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، مان لیجیے 3 چکر لگائے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد باقی چکر مکمل کرنے، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں بہن بھائی مل کر ماں باپ کے نام کی قربانی کرتے، اس کی شرعی حیثیت کیا؟ میں نے جیسے بتایا اس میں سنت سے قریب تر عمل یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کیجئے اور اپنے ساتھ اپنے جو والدین ہیں ان کو شامل کریں، یہ ہمارے اور ہمارے والدین کی طرف سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے قریب تر شکل ہے۔ گھر کا صرف ایک فرد قربانی کرے یا صاحب حیثیت ہے تو ہر فرد الگ الگ قربانی کرے، تفصیل میں ذکر کر چکا ہوں۔ قربانی جو واجب ہے گھر کے سرپرست پر ہے، جو ان کے اور ان کے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی 2 یا 3 کرنا چاہے یا گھر کے ہر فرد کی طرف سے کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال بڑا اچھا ہے، وہ کہہ رہے کہ ایک بچہ پیدا ذی الحجہ میں پیدا، اب ظاہر بات ہے اس کا 7واں دن ذی الحجہ میں پیدا ہوا ہے، تو 7واں دن عید کے دن سے پہلے آ گیا تو ٹھیک۔ مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کی وہ قربانی بھی کروانا چاہتے ہیں اس کی طرف سے، اور 7ویں دن اس کا عقیقہ بھی ہے، تو کیا اس کے بال نکالے جائیں گے یا یہ کہ چونکہ قربانی ہونے والی ہے اس کو مؤخر کیا جائے گا؟ واللہ اعلم۔ 7ویں دن جانور اس کا ذبح کر دے، سر کے بال منڈوانے والے مسئلے کو قربانی کے مسئلے کی وجہ سے عید کے دن تک مؤخر کر لیں، اللہ اعلم۔
ایک سوال کر رہی ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد 3 دفعہ تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اثر، لیکن کہتے ہیں کہ حج کے ٹرانسمیشن میں لبیک اللہم لبیک نمازوں کے بعد شروع ہو جائے۔ دیکھیے یاد رکھیے، یہ جو تکبیرات ہیں، آپ کی جو عبادت ہے وہ ذی الحجہ کی عبادتیں ہیں، آپ عید میں ہیں، آپ ایام ذی الحجہ کی عبادت کریں، اور حج ٹرانسمیشن جو ہے وہ حاجیوں کا کے حساب سے، چونکہ حاجی دور دراز کے ملکوں سے آتے جاتے ہیں، اس لیے وہاں لبیک کا تلبیہ ہوتا، وہ تلبیہ ہے، اور آپ کو جو ہے تکبیرات کہنی ہے تو آپ تکبیرات ہی کہیں گے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال کر رہی، سنا ہے کہ صرف یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھنا، تو ہم کو پورے 9 روزے رکھنے پڑیں گے یا ایک روزہ رکھنا پڑے گا یا 2-4 بھی رکھ سکتے ہیں؟ میں نے تفصیل بیان، جو مسنون اور مشروع روزہ ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ 1 دن کا روزہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ چاہے تو بقیہ 8 دن بھی رکھ سکتے ہیں، بقیہ 4 دن، جتنے دن آپ کی استطاعت ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ العمل الصالح، عمل صالح جو ہے ان دنوں میں کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تعالی اعلم۔ یہ کچھ سوالات اور آئے ہیں، سعی کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا ہو؟ واللہ اعلم، سعی کے لیے وضو ضروری نہیں، طواف کے لیے ضروری ہے، لیکن سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے سعی کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، سعی مکمل کی جا سکتی ہے۔ منا سے واپسی پر جمرات پہ کنکریاں مارنے کے بعد احرام اتار کر دوسرے کپڑے پہن کر طواف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں تحلل اصغر۔ کنکریاں مارنے کے بعد سر مڑوا لیتے ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد آپ جانور ذبح ہو جاتا ہے آپ کا، تو آپ جو حلال ہو جاتی، طواف باقی ہے تو آپ احرام اتار کر اپنے کپڑے پہن کر جا کر اس میں طواف بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال کر رہے ہیں کہ خواتین حج پہ جانے سے پہلے دوائی لیتی ہیں تاکہ اپنے ماہانہ جو مجبوری ہے اس کو عبادت میں حائل ہونے نہ دیں، یعنی ان دنوں میں ماہواری شروع ہوگی تو وہ عبادت نہیں کر سکیں گی، اس کے باوجود بھی ہلکی ہلکی جو ہے ہلکے دھبے نظر آتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہو؟ واللہ تعالی اعلم۔ اس سلسلے میں اہل علم کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر ایسی کچھ بہت ہلکی کوئی، جس کو کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر واقعی معنوں میں دوا استعمال کرنے کے بعد بھی اگر وہ رکتا نہیں ہے خون، تو پھر آپ کو جو ہے عبادت سے رک جانا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال 2-3 خواتین کا سوال ایسا آیا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا بیماری، یعنی ان کو عادت ہے کہ سفر جب کرتی ہے تو ان کے خون شروع ہو جاتا ہے، جس کا تعلق بیماری سے ہے، ان کی ماہانہ عادت سے نہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلے میں اہل علم کے پاس جو ضابطہ ہے وہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے پاس آپ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی عادت کے خلاف جو خون آتا ہے، اگر اس کی کیفیت ان ایام والی خون کی کیفیت نہیں تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور خاص طور پہ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ معروف ہے کہ سفر کے دوران آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور اس کا آپ کی ماہانہ عادت سے تعلق نہیں ہے، تو پھر واللہ اعلم اس کو جو ہے حیض نہیں شمار کریں گے، واللہ تعالی اعلم۔ آخری سوال جو اس سلسلے میں ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ، اگر کوئی لا علمی میں احرام پہلے کھول دے اور بعد میں بال کٹوائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ میں ایک بات بتانا چاہوں گا، ابھی میں نے بتایا کنکریاں مارنے سے پہلے اگر کھول دے تو پھر اس کو جو ہے دم دینا پڑے گا۔ اگر احرام سے کھولنے سے مراد احرام کھولنا نہیں، احرام اتار کے سب کپڑے وپڑے پہن لیا ہے، جیسے مزدلفہ سے مینا آیا یا ہوٹل سیدھے چلا گیا، کوئی رکن ادا نہیں کی، نہ کنکریاں ماری، نہ جانور ذبح کیا، نہ سر منڈوایا، نہ طواف افاضہ کیا، کچھ نہیں، کپڑے بدل لیے، تو اس نے محظورات احرام، حالت احرام میں غلطی کی، اس کو دم دینا پڑے گا۔ لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے کہ اس نے کنکریاں مار لی، البتہ بال کٹوانے سے پہلے اس نے کپڑے بدل لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کا احرام جو ہے متاثر نہیں ہوا، آپ بال کٹوا لیں، آپ قربانی کر لیں، اور پھر جا کے آپ طواف افاضہ کر لیں، واللہ تعالی اعلم۔ یہ کچھ بنیادی سوالات تھے۔
ایک اور سوال بھی ہے، کسی آدمی کی 2 بیویاں اور 2 بیویوں کو وہ الگ رکھتا ہے اور 2 بیویوں کے بچے بھی ہیں، تو کیا یہ آدمی دونوں کی طرف سے الگ الگ قربانی کرے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ بچے جب تک چھوٹے ہیں باپ کے تابع ہیں، بیوی بھی شوہر کے تابع ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہے، بیوی کے پاس اپنی ذاتی استطاعت نہیں، تو وہ تابع ہے شوہر کے۔ اب شوہر کیا کرے گا؟ 2 کرے گا؟ نہیں، شوہر کی دونوں فیملی ملا کر وہ ایک ہی گھر، اس لیے کہ سرپرست کے اعتبار سے گھر کا اعتبار۔ تو اگر شوہر کر رہا ہے تو شوہر ایک جانور کرے تو دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے، لیکن اگر بیویاں اپنا اپنا کرنا چاہیں اپنے پیسے سے، وہ بالکل وہ کر سکتی، اور وہ صاحب استطاعت ہے تو ان کو اپنی طرف سے کرنا چاہیے۔ لیکن شوہر کا اعتبار اگر کریں گے تو 2 بیویوں کی طرف سے یا دونوں گھرانوں کی طرف سے ایک ہی، واللہ تعالی عالم کافی ہے۔ یہ کچھ سوالات تھے آپ کی طرف سے آئے ہوئے، ایک سوالات کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی، واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس عشر ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، سیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔